أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ تمہیں برا لگتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور قریب ہے کہ جو تمہیں برا لگتا ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں برا لگتا ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور قریب ہے کہ جو تمہیں برا لگے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اور قریب ہے کہ جو تمہیں بھلا لگتا ہو وہ تمہارے حق میں برا ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس آیت کریمہ میں انتہائی حکمتیں پوشیدہ ہیں اور بکثرت مضامین، بہت سارے مضامین اس آیت کریمہ میں وارد ہوئے ہیں، اور ان مضامین پر متوجہ ہونا، ان کی طرف غور کرنا یہ بھی اشد ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک بہت بنیادی اصول اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے اور وہ ہے جہاد. اور اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں ایک بہت ہی عجیب و غریب مضمون بیان فرمایا گیا جس کا اطلاق تقریباً زندگی کے ہر شعبے پر ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہمیں ان چیزوں سے اور ان باتوں سے سابقہ پڑتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. تمہیں جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے، جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں برا لگے. یعنی جہاد تم پر بہر صورت فرض ہے، تمہیں برا لگے یا بھلا لگے. لیکن یہ فرما کر آمادہ کیا گیا کہ انسانی زندگی میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن کو
انسان برا سمجھتا ہے مگر وہ اچھے ہوتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن وہ بری ہوتی ہیں. جہاد کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں سب سے بڑے نقصان کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی جہاد کرتا ہے وہ 100% یہ سوچ لیتا ہے کہ اس کی جان تو گئی. سب سے پہلا مسئلہ جو ہوتا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں اپنی جان سے زیادہ شاید کسی شے کی قدر کرتا ہوگا. اس لیے اس اہم معاملے کو اللہ تعالیٰ نے بحسن خوبی انسان کے ذہن نشین کرا دیا کہ جان بے شک قیمتی ہے، لیکن جس کی دی ہوئی ہے جب وہی اس جان کو مانگنے کا مطالبہ کرے تو اسے تو ہر صورت جانا ہی جانا ہے، یوں بھی جانا ہے اور یوں بھی جانا ہے. جہاد نہیں کریں تب بھی جانا ہے، جہاد کریں تب بھی جانا ہے. تو جہاد سے منافقین کا معاملہ بنتا تھا، انہیں بڑا گراں گزرتا تھا. اور منافقین کا ایک سوال قرآن مجید میں نقل فرمایا گیا، قالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، اے اللہ، اے ہمارے رب، یہ جہاد ہم پہ کیوں فرض کر دیا؟ اور کچھ تو مہلت ملی ہوتی ہمیں. تو اب انسان اگر دنیا میں زندہ رہے تو کتنا عرصہ رہے گا؟ یعنی اگر ترک جہاد سے بھی وہ زندہ رہا تو کتنے دن رہے گا؟ اچھا، مسئلہ جہاد میں صرف اتنا نہیں ہے کہ انسانی جان چلی جائے گی، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر جیے بچے تو مال غنیمت ہاتھ آئے گا. لیکن جان کے جانے کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں. اب جہاد بھی کبھی فرض تھا مسلمانوں پر، لیکن اب اس کی صورت وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اب وہ صورت نہیں ہے اس کی. اور اب یہ کہہ دینا کہ صاحب ہم جہاد کر رہے ہیں اور غیر منظم صورت میں افراتفری شروع کرنے کو جہاد نہیں کہتے، یا انسانی زندگیوں سے کھیلنے کا نام جہاد نہیں ہے. اور پھر آج کے زمانے میں آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ جہاد کے نام پہ کتنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جسے آپ مارنا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ تو بچ جاتا ہے، عام آبادیاں ماری جاتی ہیں. تو اس افراتفری کا فائدہ. پھر جہاد ایک منظم صورت میں ہوا کرتا تھا، اب جو صورت ہے وہ غیر منظم ہے. اب صرف یہ بات رہ گئی ہے کہ ہتھیار کا استعمال. تو نہتے لوگوں پر ہتھیار اٹھانے کو اسلام نے ویسے بھی منع فرمایا ہے. اور پھر جہاں یہ ہو کہ آپ غلط طریقے سے کسی چیز کو کر رہے ہو تو وہ تو اسلامی کیسے ہوگی؟ کیونکہ آپ سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا، آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور آپ خود سے اس مسئلے کو کیسے شروع کریں گے؟ مسلمانوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومت وقت نے اناؤنس نہ کیا ہو اور جہاد شروع ہو گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ سب کچھ ہمیشہ حکومت کے انڈر کنٹرول رہا، حکومت نے اسے کنٹرول کیا. اور کوئی بھی جہاد جو ہے تقریباً جہاں تک میری معلومات ہے وہ حکومت کے وقت کے بغیر، کوئی بھی جہاد حکومت وقت کے بغیر شروع نہیں ہوا. انہوں نے اناؤنس کیا تو بات بنی.